السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی کیسٹس کا مرکز، رحمانیہ مسجد، بوہاپور، کراچی۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم ملک شام میں دو اللہ کے بندے، ایک شوہر اور دوسرا اس کی بیوی، جو ایک طویل ہجرت کر کے شام پہنچے تھے اور یہاں ایک عجیب تنہائی کا شکار تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی شروع کی، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ ایک نیک بیٹا عطا فرما دے۔ تاکہ یہ تنہائی اور وحشت ختم ہو اور زندگی میں ایک رونق آ جائے، ایک انسیت کا سامان اللہ تعالیٰ عطا فرما دے، اور پھر جو مشن ہے بیان توحید کا، اس کا بھی تو کوئی وارث چاہیے۔ اللہ رب العزت نے یہ دعا قبول کر لی، فبشرناہ بغلام حلیم، اور ایک بردبار اور حلیم
بیٹے کی بشارت دے دی، اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام عطا فرما دیا، اور یوں دعا قبول ہو گئی۔ یہ بندہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی سیدہ ہاجرہ علیہ السلام ہیں، جو اس سے قبل ایک بڑا طویل سفر طے کر چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، میرے لشکر، میرے گروہ اور میری جماعت میں ایک بندے کا نام ضرور آئے گا، اور وہ بندہ ابراہیم ہے علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ قافلہ مدتوں سے رواں دواں ہیں، جس قافلے میں نوح علیہ السلام بھی شامل ہیں، جنہوں نے 950 سال تک اللہ کی توحید بیان کی۔ اس قافلے میں بڑے بڑے موحدین کا نام ہے، بلکہ تخلیق آدم سے لے کر نوح علیہ السلام کی بعثت تک 10 صدیوں کا زمانہ ہے، 1000 سال کا۔ اس میں شرک کا وجود نہیں تھا، ہر طرف توحید تھی، ایک اللہ کی عبادت تھی، اسی کی حاکمیت تھی، اور یہ تمام لوگ اللہ تعالیٰ کا لشکر ہیں، اللہ تعالیٰ کی جماعت ہیں۔ اسی جماعت میں ایک بندے کا نام یہاں بیان ہو رہا ہے وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، کہ اللہ رب العزت کے لشکر اور اس کی جماعت میں ایک شخصیت ابراہیم علیہ السلام کی ہے۔ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جو اپنے رب کے پاس آ گئے ایک ایسے دل کے ساتھ جسے قلب سلیم کہا جاتا ہے۔ سلیم کا معنی پاک صاف ستھرا، ایسا پاک صاف جس میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور تعلق کے علاوہ کوئی چیز شامل نہیں تھی۔ اور یہ بات صرف دعوے کی حد تک نہیں ہے، بلکہ عملی طور پر اس بندے نے اس بات کو ثابت کیا تھا۔ اللہ کی رضا کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا، اپنی قوم کو چھوڑ دیا، اپنے وطن کو خیر بات کہہ دیا۔ یہ قلب سلیم ہے، وطن کی محبت، قوم کی محبت، ماں باپ کی محبت ایک فطری اور طبعی امر ہے جو ہر دل میں ہوتی ہے، اور یہ کوئی عیب نہیں ہے، یہ ایک فطری معاملہ ہے۔ لیکن قوم اور قبیلے کی محبت یا والدین کی محبت اگر اللہ کی رضا پر غالب آ جائے، اللہ تعالیٰ کی محبت پر غالب آ جائے، تو پھر یہ ایک بہت بڑا عیب بن جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے دل میں والدین کی محبت یقیناً موجود تھی، جو ایک فطری تقاضا ہے۔ قوم اور قبیلے کی محبت اور اپنے وطن کی محبت جو ایک فطری تقاضا ہے، لیکن جب وقت آیا اللہ رب العزت کی توحید کا اور توحید کے پرچار کا،
تو اس توحید کے مقابلے میں اگر ماں باپ بھی آئے تو انہیں بھی چھوڑ دیا، قوم قبیلہ بھی آیا تو اسے بھی چھوڑ دیا، اور سب کو خیر بات کہہ دیا، انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں تم سب کو چھوڑ کر اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں۔ چنانچہ اس سرزمین کو خیر بات کہہ دیا اور اللہ کے حکم سے مصر کی سرزمین سے ہوتے ہوئے شام پہنچ گئے، جہاں عجیب تنہائیاں تھیں، تو اللہ تعالیٰ سے ایک نیک بیٹے کی دعا شروع کر دی، رب ہب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے ایک بیٹا عطا فرما، صرف بیٹا نہیں بلکہ صالحین میں سے ہو، نیک ہو۔ اس دعا کا معنی یہ ہوا کہ ہر بیٹا نعمت نہیں ہوتا، صرف نیک بیٹا نعمت ہے۔ اگر اولاد کی دعا کی جائے تو نیک اولاد کی، ہر اولاد نعمت نہیں ہوتی۔ کچھ بچے ایسے بھی پیدا ہو جاتے ہیں کہ ماں باپ سوچتے ہیں کہ کاش پیدا ہوتے ہی اس کا گلا گھونٹ دیا ہوتا، ماں باپ سوچتے ہیں کہ اگر کسی کو قتل کرنا جائز ہوتا تو اس خبیث کو قتل کر دیتا۔ لہذا جب بھی خواہش کرو، دعا مانگو، تو نیک اولاد کی خواہش اور دعا ہونی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا ایک مشعل راہ ہے اور ایک عظیم الشان نمونہ ہے، رب ہب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما دے۔ دعا قبول ہو گئی، فبشرناہ، ہم نے ابراہیم کو بشارت دی، خوشخبری دی، بغلام الحلیم، ایک بڑے بردبار، تحمل مزاج اور حلیم بیٹے کی۔ اتنا حلیم ہوگا کہ شاید ہی چشم فلک نے ایسا حلیم دیکھا ہو، جو ہر مقام پر بردباری اور تحمل کا مظاہرہ کرے گا، حتیٰ کہ چھری کے نیچے بھی حلم والا ہوگا۔ غلام حلیم کی بشارت ہم نے دے دی اور بیٹا عطا ہو گیا۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کے ظاہر و باطن کو جانتا ہے۔ اللہ نے دیکھا کہ ابراہیم کا دل بیٹے کی محبت سے سرشار ہے، لبریز ہے، تو اللہ رب العزت نے اسی تعلق سے ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا، مزید تنہا کرنے کے لیے کہ تمہاری بیوی تمہارے ساتھ تھی اور تم تنہائی کا شکار تھے، بیٹے کی دعا کر رہے تھے، اب اپنی بیوی کو لو اور اس بچے کو لو اور ملک شام سے نکلو اور انہیں عرب کی سرزمین، جہاں اس وقت اللہ کا گھر قائم اور موجود ہے، وہاں چھوڑو۔ اس وقت وہ ایک جنگل کی صورت میں تھا، کوئی متنفس وہاں آباد نہیں تھا۔ یہ ایک بڑا کڑا امتحان تھا ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی نعمت سے سرفراز کرنے کے بعد مزید تنہائی کا شکار کر دیا گیا، ہونا پڑا۔ یہ خالق کائنات کا امتحان تھا، ابتلا تھی، اور اللہ اپنے پیاروں کو آزماتا ہے۔ اشد البلاء علی الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سخت ترین تکلیفیں نبیوں پر آتی ہیں، اور نبیوں کے بعد ان پر جن کا رتبہ اور درجہ انبیاء کے بعد ہوتا ہے۔ چنانچہ اپنی بیوی کو لیا، اپنے بچے کو لیا اور اس جنگل میں تنہا چھوڑ دیا۔ بیوی نے پوچھا ضرور
کہ یہاں ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں، کون ہمارا دیکھ بھال کرنے والا ہوگا یا کون کفیل ہوگا۔ لیکن چھوڑنے کے بعد جھانک کر پیچھے نہیں دیکھا، کہیں بیٹے اور بیوی کی محبت غالب نہ آ جائے اور رب کائنات کے امتحان میں تاخیر نہ ہو جائے۔ اشارہ کر دیا آسمان کی طرف کہ اللہ رب العزت تمہاری دیکھ بھال کرنے والا، حفاظت کرنے والا، اسی کے امر سے چھوڑے جا رہا ہوں۔ دعا ضرور کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کہ میں نے اپنی ذریت کو، اولاد کو ایک ایسی وادی میں چھوڑ دیا ہے جو بالکل بے آب و گیا ہے، نہ وہاں پانی ہے، نہ وہاں کھانے پینے کا کوئی سامان ہے، بس تیرا امر ہے اور تیرے امر پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، تیرے گھر کے پڑوس میں، تاکہ یہ نماز قائم کرتے رہیں۔ تو وارزقہم من الثمرات، ایک تو لوگوں کے دل ان کی طرف پھیر دے اور انہیں پھلوں کا رزق عطا فرمائے، رزق کی کشادگی عطا فرمائے۔ تو یہ ایک عجیب ابتلا تھی جو اس سے قبل کسی پر نہ آئی، اور شاید آج تک اس کے بعد کسی پر نہ آ سکی اور قیامت تک شاید نہ آ سکے، کہ بیٹے کو پیدا ہوتے ہی بیوی کے ہمراہ ایسے مقام پر چھوڑ دینا جہاں نہ کوئی متنفس ہو اور نہ ہی کسی قسم کی کفالت کا انتظام ہو۔ اذ قال الرب اسلم قال اسلمت لرب العالمین، یہ اسی کا نمونہ ہے، ابراہیم میرا فرما بردار ہو جا، اپنا تن من دھن میرے سامنے جھکا دے، ہر چیز میری رضا پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ فرمایا کہ اسلم تو، یا اللہ میں تیار ہوں، تیرا اطاعت گزار اور وفا شعار بندہ بننے کو تیار ہوں، اور پھر عملی طور پہ اس کو نبھایا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنی قوم کے سامنے نعرہ توحید بلند کرو، فوراً قوم کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ حکم آیا، نمرود وقت کا جابر حکمران جو بت پرست ہے، بلکہ بت گر اور بت فروش بھی تھا، اس کے ایوان میں جانا ہے اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر توحید کا پیغام پہنچانا ہے۔ کسی خوف کے بغیر وہاں پہنچ گئے۔ قرآن حکیم نے ان کے مناظرے کا ذکر کیا ہے، جس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ نمرود لاجواب ہو گیا، اپنی کٹ حجتی پیش کرتا رہا، مگر توحید کے دلائل کا مقابلہ نہ کر سکا، فبہت الذی کفر، لاجواب ہو گیا۔ اب وقت کے نمرود اور پوری قوم کے سامنے ایک ہی ہیلا تھا کہ حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، ابراہیم کو جلا دو، اس ایک بندے کو جلا کر اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ یہ ہے مشرکین کی حماقت اور بیوقوفی۔ ہمارا الہ ہماری مدد کرتا ہے اور مشرکین اپنے الہ کی مدد کر رہے ہیں۔ اپنے الہ کی مدد کرو، ان بتوں کی مدد کرو، ان بتوں کو بچا لو، اس کی دعوت توحید سے، اس کے دلائل سے نہ اس کا وجود رہے اور نہ ہمارے بتوں کی مخالفت ہو۔
اب کیا حکم ہے؟ اب آگ میں جاؤ۔ یہ عجیب و غریب ابتلا تھی۔ ایک ایسی آگ روشن کی گئی کہ ایسی آگ کبھی نہ دیکھی گئی، اتنی اس میں حدت اور تیزی، وقت کے سارے وسائل وہ آگ جلانے میں جھونک دیے گئے، اور تمام جو مشرکین رعیت تھی انہوں نے بھی اس آگ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، تعاون کیا، اور ایک بڑی آگ جلا دی گئی۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کی رضا کے لیے اس آگ میں بھی داخل ہوئے۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اللہ رب العزت نے اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا، اتنا ٹھنڈا نہیں کہ اس کی ٹھنڈک ابراہیم کو نقصان دے، بلکہ وسلامن سلامتی والی ٹھنڈک پیدا کی جس میں سلامتی ہی سلامتی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں بھی کامیاب ہوئے۔ اب کیا حکم ہے؟ یہ سارے مرحلے طے کر لیے، باپ کو سمجھایا، قوم کو سمجھایا، نمرود کو دعوت دی، بتوں کو توڑ دیا۔ یہ تن تنہا یہ مرد موحد اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان سارے امتحانات سے گزر رہا ہے۔ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لِإِبْرَاهِيمَ، اللہ تعالیٰ کی جماعت، اللہ تعالیٰ کے گروہ میں اس شخصیت کا نام سر فہرست ہے جس کا نام ابراہیم علیہ السلام۔ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، اپنے رب کے پاس آئے قلب سلیم لے کر، ایک ایسا دل لے کر جس میں کوئی علائش نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کے مقابلے میں نہ ماں باپ کی محبت تھی، نہ قوم کی محبت، نہ وطن اور قبیلے کی محبت، صرف ایک ہی محبت سے یہ دل لبریز تھا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی محبت۔ بیٹے کو چھوڑ دیا، بیوی کو چھوڑ دیا، کاہے بکاہے ان سے ملنے جاتے تھے، ان کی خبر گیری کرتے تھے۔ ایک بار ملنے گئے تو ایک اور امتحان سامنے کھڑا تھا۔ 3 دن مسلسل یہ خواب دیکھا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں، اور انبیاء کی خواب اللہ کی وحی ہوتا ہے۔ بیٹے کو ساتھ لے لیا، بیٹا کچھ چلنے پھرنے، دوڑنے، بھاگنے اور کھیلنے کودنے کے قابل ہو چکا تھا، اور یہ عمر اور یہ وقت بڑی محبت اور پیار کی عمر ہوتی ہے، بڑے میٹھے جذبات کے اظہار کی عمر ہوتی ہے۔ بیوی کو بھی آگاہ نہیں کیا، بیٹے کو ساتھ لے لیا، جس مقام پر ذبح کرنا تھا وہاں پہنچ گئے۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، میرے پیارے بیٹے، بنی، میرے چھوٹے اور پیارے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا تو تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر، تو دیکھ، ماذا ترى، تیری کیا رائے، تیرا کیا خیال ہے۔ یہ غلام حلیم فوراً بول اٹھا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ابا جان یہ اللہ کا امر ہے، اللہ کا حکم ہے، یہ خالی خواب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا امر ہے جس کو آپ فوراً کر گزریے، اس میں دیر نہ کریں، تاخیر نہ کریں۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، مجھے آپ انشاءاللہ صابرین میں سے پائیں گے۔
ایک انشاءاللہ کہا، اللہ تعالیٰ کی مشیت کو برقرار رکھا، اپنے سامنے رکھا، اور یہ نہیں کہا کہ میں صبر کروں گا بلکہ صابرین میں سے ہوں گا۔ اس جملے میں ایک تواضع ہے کہ میں کوئی پہلا صبر کرنے والا نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ کے بہت ہی صابرین بندے ہیں، ان میں بھی شامل ہو جاؤں گا، میں بھی صابرین میں شمار ہو جاؤں گا۔ بیٹے کی رائے کیوں معلوم کی؟ تاکہ اس فضیلت میں بیٹے کا نام بھی آ جائے، ورنہ وہاں پہنچتے ہی بیٹے کو گرا کر ذبح کر سکتے تھے، لیکن اس سے اندازہ نہ ہوتا کہ بیٹا اس پر راضی تھا یا نہیں، تیار تھا یا نہیں، لیکن بیٹے کی رائے لی، اور بیٹے کی رائے اس بات میں تھی، بلکہ باپ سے کہا کہ فوراً کیجیے، تاخیر نہ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کا امر فوری نافذ ہونے والا ہوتا ہے، اس کی تنفیذ میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ تو قربانی کی اس لازوال داستان میں جہاں ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت ہے، وہاں ان کے فرزند کا صبر بھی اور حلم بھی شامل ہے۔ اس لازوال امتحان میں ابراہیم اکیلے نہیں تھے، ان کے غلام حلیم نے، اس بردبار بیٹے نے ان کا پورا ساتھ دیا۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، جب یہ دونوں باپ اور بیٹے واقعتاً مسلمان ہو گئے، میرے فرما بردار ہو گئے، حکم کیا تھا؟ اسلم، میرا اطاعت گزار بندہ بن جاؤ، اپنا سب کچھ میرے سامنے جھکا دو۔ عرض کیا اسلمت، جھکا دیا، فرما بردار بن گیا، اور آج اللہ تعالیٰ کا اقرار اور اعتراف۔ فلما اسلم، یہ دونوں باپ اور بیٹے جب واقعتاً فرما بردار بن گئے، یہ تزکیہ خالق کائنات کی طرف سے، جس چیز کا اظہار، جس چیز کا آغاز ایک دعوے سے ہوا، یہ اس کا عملی ثبوت ہے، ایک ایسا عملی ثبوت کہ اس تاریخ میں اس کی مثال نہیں ہے، نظیر نہیں ہے، کہ باپ ذبح کرنے کے لیے تیار ہے اور بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہے، نہ وہاں کوئی کراہت ہے، نہ یہاں کوئی جبر ہے، بلکہ صدق اور حلم کی ایک عجیب داستان ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا ایمان سچا، اسلام سچا، اللہ تعالیٰ کے سامنے سب کچھ جھکا دینا سچا تھا۔ یہ صداقت ثابت ہوگی آج کے امتحان سے۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، جب یہ دونوں باپ اور بیٹا اپنے آپ کو جھکانے اور سچا مسلمان ہونے اور کہلانے کے لیے تیار ہو گئے، اور باپ نے اپنے بیٹے کو لٹا دیا پیشانی کے بل، تاکہ چہرہ نظر نہ آئے، ایسا نہ ہو کہ چہرہ دیکھوں، آنکھیں چار ہوں تو شفقت پدری غالب آ جائے، اور امتحان میں تعطل یا تاخیر داخل ہو جائے۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، پیشانی کے بل لٹا دیا، اللہ کے امر کو نافذ اور قائم کرنے کے لیے، اور چھری چلائی جا رہی جو چل نہیں رہی، تشویش ہے، ایک عجیب سا قلق ہے کہ رب کائنات کے امتحان کی تنفیذ میں یہ تاخیر کیوں ہو رہی، چھری اپنا کام کیوں نہیں کر رہی۔ نادیناہ، ہم نے پکارا ابراہیم، یا ابراہیم، اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، شاباش،
تم نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا. آج کے اس عمل سے تمہارا صدق بالکل ظاہر اور ثابت ہو گیا. جو تم نے ایک اقرار کیا تھا ہمارے سامنے جھکنے کا، اپنے آپ کو جھکانے کا، فرما برداری کا، اطاعت گزاری کا، وفا شعاری کا، اس کا تم نے عملی ثبوت مہیا کر دیا. یہ بات صرف دعوے کی حد تک نہیں تھی بلکہ تم نے عملاً اس کو ثابت کر دیا. قد صدقت الرؤیا، تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، اپنے صدق کا ثبوت مہیا کر دیا. اسلام اور وفا شعاری عملی طور پر ثابت کر دی. وَفَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ، اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کے صلے میں ابراہیم کو ذبح عظیم عطا فرما دیا. ذبح عظیم، اس صدق پر، اس سچائی کے ثابت ہونے پر ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں یہ سچائی باقاعدہ شامل رہتی تھی. باقاعدہ یہ سچائی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شامل رہتی تھی. رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین، رب ہب لی حکما، یا اللہ مجھے حکم عطا فرما دے اور مجھے صالحین کے ساتھ ملا دے. حکم سے مراد کیا ہے؟ اللہ کا حکم، مجھے وہ عطا فرما دے. میرے انگ انگ پر تیرا حکم قائم ہو جائے، میری زبان سے بھی تیرا حکم صادر ہو جو تیرے بندوں کے درمیان نافذ ہو. اپنا حکم عطا فرما دے اور صالحین سے ملا دے. وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور قیامت تک کے آنے والے لوگوں میں مجھے لسان صدق کی نعمت سے مالا مال کر دے. پوری زندگی میری سچائی کا مرقع ہو اور قیامت تک کے لوگ میری سچائی کو تسلیم کریں، سچائی کا اقرار کریں، میری سچائی کی گواہی دیں. یہ لسان صدق، سچائی ہی سے عقیدے کی، منہج کی، عمل کی، گفتار کی، تعلق باللہ کی صدق ہی صدق ہو. قیامت کی یہ صدق کام آئے گا. قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، یہ آج کا دن ایسا دن ہے کہ جو لوگ دنیا میں سچے تھے، جن کے عقیدے سچے تھے، توحید سچی تھی، جن کا منہج سچا تھا، عمل سچا تھا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت سچی تھی، یہ سچائی آج کام آئے گی. یہ صدق آج نفع دے گا اور کوئی چیز کام نہ آئے گی. ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں یہ دعا شامل ہے، وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، کہ قیامت تک آنے والے لوگوں میں مجھے لسان صدق عطا فرما دے. ہر زبان پر میری صداقت کا اعتراف ہو، میری سچائی کا اقرار اور گواہی ہو، جس کا عملی مظاہرہ موجود ہے. یہودی کہتے ہیں ابراہیم ہمارے ہیں، عیسائی کہتے ہیں ہمارے ہیں، مشرکین مکہ کا دعویٰ تھا ہمارے ہیں. کوئی ان سے اختلاف نہیں کر رہا. لسان صدق اللہ نے عطا فرما دی اور اللہ نے فرما دیا ابراہیم کس کے ہیں؟ ابراہیم میں حنیفیت تھی، دنیا کے سارے ادیان سے کٹ کر، شرک و بدعت سے بیزار ہو کر ہماری طرف متوجہ تھے. جس کا یہ منہج ہوگا شرک و بدعت سے بیدار ہونے کا، ہر تحریک سے کٹ کر دین اسلام کو گلے سے لگانے کا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا، اللہ اور اس کے رسول کی صدق و شعاری کا، وہ ابراہیم علیہ السلام کے منہج پر ہے. ابراہیم اس کے ہیں. لسان صدق
اللہ نے قیامت تک کے لیے قائم کر دی۔ اس موقع پر ابراہیم علیہ السلام کی اور دعائیں بھی تھیں، ایک دعا یہ بھی تھی وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، جب لوگ اٹھائے جائیں گے قبروں سے، یا اللہ مجھے ذلیل نہ کرنا، رسوا نہ کرنا۔ اتنے سارے امتحانات میں سرخرو ہونے کے باوجود، اتنی قربانیاں پیش کرنے کے باوجود آخرت کا خوف طاری ہے اور قائم ہے۔ جب قیامت قائم ہو اور لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں، الہ العالمین مجھے ذلیل نہ کیجیے، مجھے رسوا نہ کیجیے۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی، ابراہیم علیہ السلام قیامت کی طرف اپنے باپ کو دیکھیں گے جس کے چہرے پر کالک ہوگی اور مٹی کی تہیں جمی ہوگی۔ ابراہیم نے اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے کہ یا اللہ تیرا وعدہ تھا کہ مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرے گا، ذلیل نہ کرے گا، یہ تو رسوائی ہے۔ میرے باپ کے منہ کی کالک اور یہ گرد و غبار کی تہیں جو اشارہ ہے اس کا جہنمی ہونے کی، یہ تو میرے لیے ایک رسوائی ہے۔ اللہ پاک فرمائے کہ ابراہیم تمہیں یہ بات بتائے دیتے ہیں کہ جنت کا حصول اور آج کی رسوائی سے بچنے کے لیے، اس کالک سے بچنے کے لیے ہماری توحید ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص شرک کرے گا اور شرک پر مر جائے گا، اس کے لیے کامیابی کی کوئی صورت نہیں۔ تو اس سے بڑی شرک کی مذمت اور شناعت کیا ہوگی؟ اس سے بڑھ کر شرک کی نحوست کیا ہوگی؟ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی، بہت سے انبیاء کے باپ، بہت سے انبیاء کے دادا اور پردادا، خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ، اور ان کی ذریت میں سے ابراہیم علیہ السلام، ان کے والد جہنم میں جا رہے ہیں صرف شرک کے ارتکاب کی بنا پر۔ ان کا چہرہ آج سیاہ ہے اور مٹی کی گرد و غبار کی تہیں جمی ہیں، تو تم پر شرک کی نحوست کب عیاں ہوگی کہ ایک نبی کا باپ بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکے گا اگر وہ شرک پر ہے۔ یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب علی سے کہی تھی کہ ان اباک لفی صحصاح من النار، وہ تمہارے باپ نے ہماری خدمت کی اور زبان سے اقرار کرتا تھا ہمارے دین کی صداقت کا، لیکن چونکہ دین قبول نہیں کیا بلکہ مرتے ہوئے ملت عبد المطلب کا اقرار کیا، تو تمہارا باپ جہنم کے کیسے طبقے میں گیا ہے جس کا نام صحصاح ہے۔ اس طبقے میں کیا ہوگا؟ جہنم صرف پاؤں کے تلووں کو چھوئے گی، باقی جسم آگ سے محفوظ ہوگا، لیکن یغلی بہما دماغ ہو، پاؤں کے ان تلووں کو آگ چھوئے گی جس سے دماغ جوش مارے گا، کھولے گا، جیسے چولہے پر ہنڈیا کھولتی ہے اور پانی جوش مارتا ہے، اس طرح وہ دماغ کھولے گا اور جوش مارے گا۔ تو شرک کی مذمت کب پہچانو گے؟ ابراہیم علیہ السلام آج اللہ تعالیٰ سے باپ کی شفاعت کر رہے ہیں کہ میرا باپ ہے اور تیرا وعدہ ہے کہ تجھے ذلیل نہ کروں گا، رسوا نہ کروں گا۔ اس سے بڑی رسوائی کیا ہوگی کہ میرے باپ کا چہرہ کالا ہے اور گرد و غبار کی تہیں جمی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہمارے ہاں یہ قاعدہ اور قانون ہے کہ ایک مشرک انسان جنت کا مستحق بن ہی نہیں سکتا، چاہے وہ نبی کا باپ ہو، نبی سے کتنا گہرا تعلق ہو۔ اصل کامیابی توحید کی رہین منت ہے۔ عقیدہ توحید اگر موجود ہے پورے رسوخ کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ اور پوری سچائی کے ساتھ، تو وہ اس بندے کی کامیابی کی علامت ہے، ورنہ وہ بندہ ناکام ہے اور جہنمی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا بھی تھی کہ وَجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَتِ، مجھے یا اللہ جنت الفردوس کے وارثین میں سے بنا دے، جنت الفردوس کی وراثت عطا فرما دے اور قیامت کی رسوائی سے بچانا۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعائیں جو قرآن نے ذکر کی، چنانچہ اللہ رب العزت نے اس قربانی کو قبول کیا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور اس کے بدلے میں ابراہیم علیہ السلام کو ذبح عظیم عطا فرما دیا۔
چنانچہ قربانی جو ہم کرتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی سنت، جنت سے بھیجا ہوا مینڈا انہوں نے ذبح کیا، اور اللہ نے ذبح کو ذبح عظیم بنا دیا، اور وہ اس طرح کہ قربانی مشروع قرار دی ہر امت پر، آخری امت پر بھی قربانی کا حکم آ گیا، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، ہم نے آپ کو کوثر کی نعمت عطا فرمائی ہے، جس کا اظہار شکر کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے۔ بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کا شکر بھی ایک بڑے عمل کے ساتھ ہونا چاہیے، اور وہ بڑے عمل دو ہیں، ایک نماز کی اقامت، دوسرا قربانی۔ مانا قربانی ایک بڑا عمل ہے، ہم نے اس کو جاری رکھا ابراہیم علیہ السلام کی یادگار کے لیے، اور جو ان کی دعا تھی کہ لسان صدق مجھے قیامت تک عطا فرما دے، یہ قربانی اسی صدق کا مظاہرہ ہے، سچائی کا نمونہ ہے، اور یہ ذبح عظیم اس طرح ہے کہ آغاز ابراہیم علیہ السلام نے کیا، اور قیامت تک یہ سنت جاری رہے گی پورے دوام و استمرار کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، من سن سنۃ حسنۃ فلہ اجرھا واجر من عمل بها الی یوم القیامہ من غیر ینقص من اجورہم شیئا، جو بندہ کسی ایک طریقے کو جاری کرتا ہے اور سب سے پہلے وہ طریقہ اختیار کرتا ہے، اللہ اس کو اس کا اجر دیتا ہے، اور اس کے بعد جو جو لوگ اس طریقے کو اپنائیں گے اللہ اس کا اجر بھی اس بندے کو عطا فرمائے گا۔ اب قیامت تک کروڑوں اور اربوں لوگ قربانی کر چکے ہوں گے، آج بھی ہو رہی ہے پوری دنیا میں اللہ کے ذکر کی بلندی، بسم اللہ اللہ اکبر، جگہ جگہ گھر گھر یہ آواز گونجتی ہے دنیا کے کونے کونے میں، اور قربانی ایک بڑی مقدس اور عظیم عبادت ہے۔ قربانی کرنے والوں کو جو اجر ملے گا ابراہیم علیہ السلام کو بھی وہ برابر ملے گا، اور قیامت تک قربانیاں ہوتی رہیں گی، اجر و ثواب وہاں پہنچتا رہے گا۔ اس طرح یہ ذبح عظیم بن گیا، ایک ایسا عمل جس کا ثواب رکے گا نہیں اور تھمے گا نہیں بلکہ جاری و ساری رہے گا۔ اس بڑے امتحان کے پیچھے ان کا عظیم کردار، عظیم قربانیاں، منہج کی سچائی، توحید کی پختگی، تعلق باللہ کی مضبوطی اور دل کا سلیم ہونا، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، قیامت کے دن مال نفع نہیں دے گا، اولاد نفع نہیں دے گی، بلکہ کامیاب وہی ہوگا جو قلب سلیم لے کر آئے گا۔ ابراہیم علیہ السلام قلب سلیم لائے، جس کا طریقہ آپ نے دیکھ لیا، جھلک آپ نے دیکھ لی کہ ان کا قلب سلیم کیسے قلب سلیم تھا اور کیسا قلب سلیم تھا۔ ہم بھی سوچیں اور غور کریں کہ ہمارے قلب سلیم ہیں یا نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو یہ رتبہ کیسے امتحانات سے گزر کر حاصل ہوا؟ وہ امتحان ہمارے لیے تو نہیں ہے، ہمیں کوئی آگ میں جلانے کا آسمانی حکم نہیں آئے گا، بیٹے کو ذبح کرنے کا آسمانی حکم نہیں آئے گا، خاندان کو جنگل میں تنہا چھوڑنے کا آسمانی حکم نہیں آئے گا، لیکن دن رات اللہ تعالیٰ کے مختلف اوامر موجود ہیں، اذانیں ہوتی ہیں، نمازیں ہوتی ہیں، حج کی ندا موجود ہے، سال بعد زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم موجود ہے، روزوں کا حکم موجود ہے، اور گاہے بگاہے احکام آتے ہیں، اور ایسے حوادث سامنے آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اطلاع شروع ہو جاتی۔ وقت کی کمی ہے، ایک حدیث اس پر عمل کا موقع آج بن چکا ہے، اس کے لیے تیاری کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من مات ولم یغزو ولم یحدث به نفسه فقد مات على شعبۃ من النفاق، جو بندہ اس طرح مر جائے کہ اس نے جہاد نہ کیا ہو
یا جہاد کا عزم نہ کیا ہو، جہاد کی نیت نہ کی ہو، اس کی موت نفاق پر ہوتی ہے، وہ منافق ہو کر مرتا ہے۔ یہاں دو چیزیں ہیں، جہاد کرنا اور جہاد کا عزم کرنا۔ آج جہاد کے عزم کے مواقع بن چکے ہیں۔ یہ ناپاک ہندو کشمیر میں جو مظالم ڈھا رہے ہیں اور پوری وادی پر لاکھوں فوجی اتار کر، کرفیو لگا کر، ساری سروسیں بند کر کے اس چھوٹی سی وادی کو ایک جیل بنا دیا ہے، جس میں لوگوں کو کوئی خبر نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے۔ تو آج عزم جہاد کی ضرورت ہے، اس حدیث پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ جھنجھوڑتا ہے قرآن میں، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ تمہیں کیا ہو گیا؟ تم جہاد کیوں نہیں کرتے؟ جہاد کا عزم کیوں نہیں کرتے؟ جبکہ ایک وادی میں کمزور مرد، کمزور عورتیں اور معصوم بچے دعائیں کر رہے ہیں کہ یا اللہ اس ظالم بستی سے ہم کو نکال لے، ہمیں نجات عطا فرما دے، چاروں طرف سے خطرات میں گھرے ہوئے، ربنا اخرجنا، ہمیں نکال دے، من هذه القرية، اس بستی سے، الظالم اہلها، جس کے رہنے والے ظالم ہیں، جس پر حکومت ظالموں کی ہے، جو دن رات یہ دعائیں کر رہے ہیں، کمزور مرد بھی، کمزور عورتیں بھی اور بچے بھی یہ دعائیں کر رہے ہیں۔ تم ان دعاؤں کو سنتے کیوں نہیں ہو اور ان کی مدد کے لیے عزم جہاد کیوں نہیں کرتے؟ جو کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ اپنی طرف سے مددگار بھیج دے، تو تم مددگار بننے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ اس حدیث پر عمل کرنے کا موقع آج موجود ہے۔ جب بھی جہاد کی آواز آئے گی، یہ عزم کر لیں کہ انشاءاللہ ہمارا بچہ پاک فوج کے شانہ بشانہ ہوگا، پاک فوج کے قدم بقدم ہوگا اور فریضہ جہاد ادا کرنے کے لیے مستعد ہوگا۔ تو اس حدیث پر عمل کا آج موقع موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا موجود ہے۔ اگر تمہارے بھائی جو مظلوم ہوں تم سے مدد طلب کریں، ان استنصروکم فی الدین، اگر تمہاری مدد کریں، طلب کریں تو فوراً ان کی مدد کرو، فوراً ان کی مدد کرو۔ نبی علیہ السلام کے حدیث کا معنی یہ ہے، جسے ہمارے احوال کا علم ہو، ہماری تکلیفوں اور آزمائشوں کا علم ہو اور وہ ہمارے لیے اہتمام نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ مسلمان کو مسلمان کے لیے ایک دیوار بنایا گیا، ایسی اینٹیں جو ایک دوسرے کو مضبوط کرتی ہیں۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم معاشرے کو، مسلم امہ کو جسم واحد سے تشبیہ دی ہے، ایک جسم کی مانند ہے۔ ان اشتکا لہ عین اشتکا جسد، اگر آنکھ میں تکلیف ہو پورے جسم میں تکلیف ہوتی ہے، ایک عضو کی تکلیف سارا جسم محسوس کرتا ہے۔ یہ مسلمانوں کی آپس کی مثال ہے۔ مسلمان ایشیا میں ہو، یورپ میں ہو، افریقہ میں ہو، امریکہ میں ہو، ایک بھائی کا دکھ درد پوری امت کا دکھ درد ہے۔ اور آج یہ دکھ درد اپنی ساری انواع و اقسام کے ساتھ کشمیر کی وادی میں ٹوٹ پڑا ہے۔ تو اس حدیث پر عمل کرنے کا موقع موجود ہے۔ ہم جانی طور پر، مالی طور پر اپنے ان مقہور اور مظلوم بھائیوں کی اور بہنوں کی مدد کے لیے کمر بستہ ہوں، ایک عزم کر لے، ایک نیت کر لے۔ کتنی بہنوں کی قسمتوں سے کھیلا گیا، لاکھ سے زائد نوجوانوں کو شہید کیا گیا، کتنے لرزہ خیز واقعات جنم لے رہے ہیں، اور آج کل کیا ہو رہا ہے کچھ معلوم نہیں۔ نہ وہاں کوئی پریس ہے، نہ وہاں کوئی رپورٹر ہے، نہ وہاں کی خبریں باہر آ رہی ہیں۔ اس وادی میں کیا بیت رہا ہے، دن رات کیسے گزر رہی ہیں، کسی کو علم نہیں ہے، اور کوئی اس وقت ان کا پرسان حال نہیں ہے۔
لیکن آج دعاؤں کی ضرورت ہے، ایک عزم صمیم کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ موقع لائے، کیونکہ اس موقع میں ایک سعادت ہوگی، اور وہ ہندو قوم سے جہاد کی صورت میں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندو قوم سے جہاد کی بشارتیں دی ہیں، حدیثیں موجود ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ واقعات گزر چکے، لیکن میری ادنیٰ سی تحقیق یہ ہے کہ یہ ہمیشہ ہر جہاد پر یہ حدیث منطبق ہوگی۔ معاملہ لوگوں کا نہیں بلکہ معاملہ ایک ازم کو توڑنے کا ہے، اور وہ ہندو ازم ہے۔ دنیا کے پشت پر سب سے منحوس اور گندا ازم اور مذہب اور دھرم ہندو قوم کا ہے۔ اس مذہب کو مٹانے کے لیے جب بھی مسلمان جہاد کریں گے وہ اس فضیلت میں شامل ہوں گے جو اللہ کے پیارے پیغمبر نے بیان کر دی۔ تو موقع سامنے آتا جا رہا ہے، یقیناً ہمیں دعائیں بھی کرنی ہے اور ایک عزم صمیم کا اظہار بھی کرنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہم نے سنی، کیسی کیسی آزمائشوں سے عبارت ہے، اور یہ صدق قائم کرنا پڑے گا، ثابت کرنا پڑے گا اخروی کامیابی کے لیے۔ آج بھی جو حوادث عالم رونما ہو رہے ہیں، اس تعلق سے اپنا کردار پورے صدق کے ساتھ ظاہر اور ثابت کرنا پڑے گا تاکہ آخرت میں سرخرو ہو سکیں، اور کوئی بندہ اپنے آپ کو پیچھے نہ سمجھے کہ میں اس میں داخل نہیں ہوں، میں اس میں شامل نہیں ہوں، بلکہ پوری امت مسلمہ یہاں مخاطب ہے، اور پوری امت مسلمہ سے یہ ندا ہے کہ تم ایک عزم کرو، اپنے آپ کو تیار کرو، مستعد ہو جاؤ ایک ایسے عزم کے خاتمے کے لیے جو اس زمین کی پشت پر سب سے مکروہ اور سب سے غلیظ ایک دھرم ہے۔ اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے جو اس وقت ایک جیل میں پس رہے ہیں، کچھ معلوم نہیں کیا ہو رہا ہے، کوئی خبریں باہر نہیں آ رہی، اندرون خانہ کیا بیت رہی کچھ معلوم نہیں۔ آئیے ہم اپنے دن رات کی دعاؤں میں اپنے کشمیری بھائیوں کو شامل رکھیں۔ الہ العالمین ہمارے کشمیری بھائیوں کی مدد فرما، یا اللہ ان کی مدد فرما، یا اللہ آزمائش کی چکی میں پس رہے ہیں، اے اللہ ان کا امتحان کتنا طویل ہوگا، یا اللہ اپنی مدد بھیج دے، نصرت اور تائید بھیج دے۔ الہ العالمین ان ہاتھوں کو توڑ دے جو ہاتھ ان پر مظالم ڈھا رہے ہیں، ظلم و ستم کا ایک جہاں قائم کیے ہوئے ہیں، ان ہاتھوں کو توڑ دے۔ تو ہر شے پر قادر ہے۔ اس ہندوازم کو جو ناپاک ازم ہے یا اللہ تتر بتر کر دے، ان کی جمعیتوں کو پارا پارا کر دے، ان کے اسلحے کو ناکارہ کر دے، ان کی طاقتوں کو یا اللہ بکھیر دے، ان کی ساری تدبیریں ان کے اپنے خلاف ہو جائیں، اور ان کی ساری تدبیریں ان کی بربادی کا باعث بن جائیں۔ یا اللہ مجاہدین جہاں بھی جہاد کر رہے ہیں صدق کے ساتھ اور وفا کے ساتھ، یا اللہ ان کی مدد فرما، نصرت اور تائید فرما، توحید اور اسلام کا بول بالا فرما، اور الہ العالمین ہمیں لسان صدق عطا فرما دے، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی طرح جن کو تو نے لسان صدق عطا فرمائی، تیرے وہ سچے بندے جو قیامت کے روز قلب سلیم لے کر آئیں گے، اور وہی کامیابی کی اساس ہے۔ ہمارے دلوں کو بھی قلب سلیم ہونے کا شرف عطا فرما دے، جہاں توحید کی محبت ہو، تیرے حبیب کی محبت ہو، تیری محبت ہو، تیرے پیارے پیغمبر کی سنت کی محبت ہو، دین اسلام کی محبت ہو، تمام قدورتیں دلوں سے مٹ جائیں، اور تیری سچی محبت، تیرے دین کی سچی محبت اس دل میں بھر جائے، اور قیامت کے روز یہ دل واقعتاً قلب سلیم بن جائے جو کامیابی اور نجات پر منتج ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔